نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری، جماعت چہارم، مضمون ماحول کا مطالعہ، نمبر 1، عنوان سمت اور نقشے۔ بتائیے تو بھلا بچوں، دیکھیے آپ کو تصویر میں کچھ سمتیں نظر آ رہی ہوں گی جو کہ ہماری خاص سمتیں ہیں، اور ان سمتوں کے اطراف میں کچھ تصاویر بھی دی گئی ہے۔ ہمیں پہچاننا ہے کہ جو تصاویر ہے وہ کس کس سمت میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں شمال کی سمت سے۔ تو شمال کی سمت میں تصویر ہے گھڑی کی، ٹھیک ہے۔ شمال کے سمت میں جو تصویر ہے وہ گھڑی کی ہے، یعنی یہ گھڑی ہے شمال کی سمت میں۔ پھر اس کے بعد مشرق کی سمت میں جو ہے ایک تالاب ہے، اس کے نیچے جنوب کی سمت میں ایک گھر موجود ہے، اور مغرب کی سمت میں ایک درخت ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ جو خاص سمتیں ہیں 4، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اس کے علاوہ بھی بچوں آپ کو ان کے اطراف میں، ان خاص سمتوں کے اطراف میں بھی کچھ تصاویر دی ہوئی ہے۔ تو جو پہلی تصاویر ہے قلعے کی، تو وہ جو قلعہ ہے وہ شمال مشرق میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بجلی کا کھمبا، تو بجلی کا کھمبا جو ہے وہ جنوب اور مشرق دونوں کی سمت میں موجود ہے۔ کنواں جو ہے وہ جنوب اور مغرب میں موجود ہے، اور پہاڑ شمال اور مغرب کی سمت میں موجود ہے۔ بتائیے تو بھلا بچوں، دیکھیے تصویر میں آپ کو 4 خاص سمتوں کے علاوہ بھی کچھ اور سمتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو جو خاص 4 سمتیں ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ان کے بیچ میں جو سمتیں دی گئی ہیں انہیں ذیلی سمتیں کہا جاتا ہے۔ جیسے شمال اور مشرق کے بیچ میں جو ذیلی سمت ہے اس کا نام ہے شمال اور مشرق۔ اسی طرح جنوب اور مشرق کے بیچ میں جو ذیلی سمت موجود ہے اسے کہتے ہیں جنوب مشرق، اور جنوب مغرب کے بیچ میں جو ذیلی سمت ہے وہ ہے جنوب مغرب۔ اسی طریقے سے شمال اور مغرب کے بیچ میں جو ذیلی سمت ہے اس کا نام ہے شمال مغرب۔ یعنی کل 4 خاص سمتیں ہیں اور 4 ذیلی سمتیں ہیں۔ 4 خاص سمتیں ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اور 4 ذیلی سمتیں ہیں، شمال مشرق، جنوب مشرق، جنوب مغرب اور شمال مغرب۔ یعنی ابھی ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 4 خاص سمتیں ہوتی ہے اور 4 ذیلی سمتیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، سمتیں جو ہوتی ہے، سمتیں ہمیشہ زمین کے متوازی ہوتی ہے۔ متوازی یعنی بچوں برابر فاصلے پر ہوتی ہے۔ اس لیے نقشہ ہمیشہ مقام کی سمت کے لحاظ سے زمین پر رکھنا چاہیے، اس کے بعد نقشہ خوانی کرنا چاہیے۔ نقشہ خوانی یعنی نقشہ پڑھنا چاہیے۔ بچوں، اگر ہم اس طریقے سے رکھ کر نقشہ خوانی کرتے ہیں تو ہماری نقشہ خوانی صحیح ہوتی ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ بچوں، یہاں پہ جو ہے ہماری ریاست مہاراشٹر کا نقشہ دیا ہوا ہے۔ اب اس نقشے میں آپ کو دیکھیے بیچوں بیچ میں بیڑ، یہ جو ضلع نظر آئے گا۔ یہاں پہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں جو سمتوں کا چکر ہے، سمتوں کا چکر جو ہے ضلع بیڑ میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد کون کون سے ضلع خاص سمتوں میں آتے ہیں وہ بتانا ہے، اور کون کون سے ضلع ذیلی سمتوں میں آتے ہیں وہ ہمیں بتانا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم سمتوں کا چکر ضلع بیڑ میں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے خاص سمتیں جو ہوگی شمال میں وہ ہوگی اکولہ، بلڈانہ، جلگاؤں، یہ جو ہے خاص سمتیں شمال میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے
شمال کے بعد ہم لیتے ہیں مشرق کی، تو مشرق میں ہے گڑچرولی، چندر پور، ناندیڑ. پھر اس کے بعد جو ہے شمال کے بعد آتا ہے نیچے ہم جنوب میں ہے عثمان آباد، شولاپور، لاتور. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مغرب میں ہے ہمارا ضلع تھانہ، پال گڑھ، رائے گڑھ، ضلع ممبئی مظافر، ضلع ممبئی شہر، پونا. یہ بچوں خاص سمتیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم ذیلی سمتوں دیکھتے ہیں تو ذیلی سمتوں میں آتا ہے ناگپور، وردھا، بھنڈارا، چندر پور، گوندیا، ایوت محل. پھر یہاں پہ آتا ہے بچوں لاتور، عثمان آباد. پھر یہاں پہ آتا ہے سانگلی، ستارا، کولہاپور، رتنا گیری، سندھو دورگ. اور یہاں پہ آئے گا اورنگ آباد، احمد نگر، دھولیا، ناسک. یہ جو ہے سب ذیلی سمتوں میں ضلع آئیں گے. اسی طرح بچوں ہم سمتوں کا چکر دوسرے ضلعوں پر رکھ کر بھی ہم خاص ذیلی ضلع بتا سکتے ہیں. اگر بچوں ہم سمتوں کا چکر ریاست کے بیچوں بیچ میں رکھیں اور ریاست میں ہمارے ضلع کا مقام سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ضلع ممبئی ہے وہ مغرب کی سمت میں واقع ہے. اس کے بعد آتا ہے بچوں دیکھیے ہم جو ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے ماحول میں جو وہ مقامات ہے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں. آپ کو دیکھیے آپ کو نظر آئے گی بہت ساری یہاں پہ جو ہے مقام ہے، درخت ہے، پہاڑ، یہاں پہ درخت آپ کو نظر آئیں گے، گھر نظر آ رہا ہوگا، پیچھے سمندر نظر آ رہا ہوگا. تو بچوں ایک مقام دوسرے مقام سے کچھ فاصلے پر موجود ہے. ان مقامات کی جو وسعت یعنی بچوں چوڑائی یا پھیلاؤ وہ زیادہ ہوتی ہے. اب نقشہ بچوں جب ہم نقشہ بناتے ہیں تو نقشہ اس لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے نقشہ بناتے وقت ہمیں یہ سارے جو مقامات ہیں وہ کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں کم کرنا ہوتا ہے اور ان کا فاصلہ بھی ہمیں نقشوں میں نقشہ بناتے وقت کم بتانا پڑتا ہے. بچوں تصویر بناتے وقت ہم مکان، پہاڑ، انسان وغیرہ کی تصویر جو ہے وہ کاغذ کی سائز کے لحاظ سے چھوٹی بناتے ہیں نا. اگر ہم کاغذ جتنا بڑا پہاڑ ہے، جتنا بڑے انسان ہے، جتنی بڑی مکان ہے، اگر ہم وہ کاغذ پہ بنائیں تو وہ نہیں بن پائے گا. اس لیے جب ہم تصویر بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں مکان، پہاڑ، انسان وہ ہم چھوٹی بناتے ہیں. تو بچوں اسی طرح نقشہ تیار کرتے وقت بھی ہمیں یہ باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، یعنی نقشہ بناتے وقت ہم یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ چھوٹی بناتے ہیں. اس کے علاوہ زمین پر کے جو دو مقامات کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے نقشہ بناتے وقت وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، اور وہ نقشے میں کس تناسب میں کم کرنا ہے اس کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی لیے نقشے کے مقامات کا درمیانی فاصلہ جو ہے بچوں وہ صحیح ہوتا ہے. یعنی بچوں دیکھیے جو نقشہ ہے اس نقشے میں جو ساری چیزیں بنائی گئی ہے وہ چھوٹی بنائی گئی ہیں، اور ان کے جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ بھی کم کر کے نقشہ بنایا گیا ہے. اسی لیے نقشہ جو ہے نقشہ اور نقشے میں جو تمام مقامات کا فاصلہ ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اب بچوں اس تصویر کو دھیان دیجیے، اس تصویر کو دیکھیے، غور سے دیکھیے. یہاں پہ جو تصویر ہے وہ اسکول کی تصویر ہے اور اس کا جو پورا فاصلہ ہے وہ 30 میٹر کا ہے. اب یہاں پہ یہ جو شخص نقشہ تیار کر رہا ہے تو اس شخص نے 30 میٹر کی بجائے نقشے میں اس تصویر کو 30 سینٹی میٹر میں بنایا ہے، یعنی 1 میٹر کے لیے 1 سینٹی میٹر طے کیا ہے. اور اس طے کرنے کے بعد اس شخص نے نقشہ تیار کیا ہے. یعنی ہم تصویر کا جو فاصلہ ہے یعنی جو مقامات ہے اس کا جو فاصلہ ہے جب ہم نقشہ بناتے ہیں تو ہم پیمانہ تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نقشہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نقشہ صحیح بنتا ہے.
بچوں دیکھیے کہ یہاں پہ ریحانہ کا مکان ہے اور یہ ریشمہ کا مکان ہے۔ بچوں ان دونوں کا جو مکان کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ 10 کلومیٹر ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریحانہ اور ریشمہ کے مکانوں کا نقشہ بنانا ہے۔ تو جب ہم نقشہ بنائیں گے ریحانہ اور ریشمہ کے مکانوں کا نقشہ بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ 1 سینٹی میٹر یعنی 1 کلومیٹر کے لیے ہم 1 سینٹی میٹر لیں گے اور پھر ہم ان دونوں کے مکانوں کا نقشہ بنائیں گے۔ چلیے بچوں اب یہ بتائیے کہ اگر ہم 1 کلومیٹر کے لیے 1 سینٹی میٹر لیتے ہیں تو یہ جو نقشہ ہے تو ان دونوں نقشے میں ان دونوں کے مکانوں کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ ان دونوں کے مکان کا فاصلہ ہوگا 10 سینٹی میٹر، کیونکہ ان دونوں کے مکانوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 10 کلومیٹر ہے۔ تو جب نقشہ ہم بنائیں گے تو ہم نے 1 کلومیٹر کے لیے 1 سینٹی میٹر لیا ہے، تو اسی لیے نقشے میں ان کے مکانوں کا فاصلہ آئے گا 10 سینٹی میٹر۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ بچوں دیکھیے خاص سمتیں اور ذیلی سمتیں وہ جو ہے انسان نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو خاص سمتیں ہیں شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اور ذیلی سمتیں جو ہے شمال، مشرق، جنوب مغرب، شمال مغرب، تو یہ انسان نے بنائی ہیں۔ اس کے لیے اس نے قدرت کی مدد لی ہے، یعنی سمتیں بنانے کے لیے انسان نے سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کی مدد سے سمتیں بنائی ہیں۔ بچوں دیکھیے یہاں پہ یہ جو ہے دائیں پہ آپ کو جو لڑکی نظر آ رہی ہوگی اس کا نام شاہین ہے، اور بائیں طرف جو ہے اس کا نام انجم ہے، اور شاہین اور انجم جو ہے دونوں کو تفریح کے لیے دوسرے شہر میں جانا ہے۔ اب ان کو اپنے رہائشی مقام سے باغ تک جانا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو ہے اوپر کی سمت میں آپ کو ان کا شاہین اور انجم کا رہائشی مقام نظر آ رہا ہوگا، اور نیچے کی طرف جو ہے باغ، یعنی باغ کے لیے دیکھیے یہاں پہ بچوں آپ کو دائیں طرف نظر آئے گا کہ باغ کے لیے ہرا رنگ چنا گیا ہے، یعنی جو ہرا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل باغ ہے۔ تو ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رہائشی مقام سے باغ تک جانا ہے، اور ان کے پاس جو ہے اس حصے کا نقشہ بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بتانا ہے کہ ان کے رہنے کے مقام سے باغ تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ تو دیکھیے بچوں یہاں پہ نیچے نظر آئے گا دیا ہوا ہے 10 میٹر، یعنی شاہین اور انجم کے مکان سے باغ تک جو فاصلہ ہے وہ ہے 10 میٹر کا۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ رہنے کے مقام سے باغ کون سی سمت میں ہیں۔ تو بچوں رہنے کے مقام سے باغ جو ہے وہ جنوب مشرق کی سمت میں موجود ہے، یعنی شاہین اور انجم اپنے گھر سے 10 میٹر کی دوری پر سیر کے لیے گئے ہیں، اور جس باغ کی سیر کرنے گئے ہیں وہ باغ جو ہے وہ جنوب مشرق کی سمت میں موجود ہے۔ تو اس طرح بچوں آج ہم نے سمتیں اور نقشے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ شکریہ۔